اپنے سربراہ ان کے جانشین اور ٹاپ کمانڈرز کی ہلاکت کے باوجود حزب اللہ نے اسرائیل پر حماس سے بھی بڑا حملہ کر ڈالا ہے۔ لبنانی تنظیم نے تازہ کارروائی میں اسرائیل کے پورے شہر کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ اسرائیل میں اس قدر بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی کہ اسپتالوں میں زخمیوں کے علاج کی جگہ کم پڑ گئی۔ اسرائیل پر کیے جانے والے تباہ کن حملے کے بعد ناجائز صہیونی ریاست کا سرپرست امریکہ میدان میں آ گیا اور اسرائیل کو مہلک ترین میزائل اور ڈیفنس سسٹم دینے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ نے بھی مشرق وسطی کی جنگ میں باقاعدہ انٹری دے دی ہے، اور اب خطے کے دوسرے ملک بھی فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ وہ اس جنگ میں ظالم کا ساتھ دیتے ہیں یا پھر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی امریکہ نے اسرائیل کو ڈیفنس سسٹم اور تباہ کن میزائل دینے کا اعلان کیا، اس کے فوری بعد پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت ایکشن میں آ گئی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو فون گھمایا اور اب دونوں ملکوں نے اسلامی فوج کو لبنان بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا پیغام لے کر خود جہاز اڑا کر لبنان پہنچے ہیں۔ آخر آیت اللہ خامنائی نے لبنان کو ایسا کیا پیغام بھیجا کہ جس کے لیے خود ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کو بیروت جانا پڑا۔ کیا ایران اور حزب اللہ روسی حمایت کے بعد اسرائیل پر فیصلہ کن حملہ کرنے کی تیاری کر چکے ہیں؟ کیا ایران کی جانب سے کیا جانے والا ایک اور وار صہیونی ریاست چپ چاپ برداشت کر سکے گی؟ مشرقی وسطی کے حالات دیکھتے ہوئے اب ترکی کو بھی اپنی فکر ستانے لگی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بہت ہی سنگین اور اہم مسئلے کی جانب عالمی برادری کی توجہ دلائی ہے۔ صدر اردوان نے کہا کہ اسرائیل کا اگلا ہدف مصر ترکی ہو سکتا ہے، لہذا صہیونی ریاست کے گلے میں پٹا ڈالنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ امریکہ کی جانب سے کھلم کھلا پشت پناہی کے بعد نتن یاہو بالکل ہی پاگل ہو گئے اور وہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ امریکی انتظامیہ بھی انتخابات سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے پریشر کی وجہ سے اسرائیل کا ساتھ دینے پر مجبور ہے، ورنہ صدر جو بائیڈن کافی مرتبہ نتن یاہو سرکار کو شٹ اپ کال دے چکے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں ایک بات تو طے ہے کہ روس اور امریکہ کے مشرق وسطی کے جنگ میں کودنے کے بعد بھڑکتے شعلے ٹھنڈے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے ایک بار پھر اسرائیل پر قیامت برپا کر دی ہے۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے اپنے محدود وسائل سے ایسا تباہ کن حملہ کیا ہے کہ نہ صرف نتن یاہو بلکہ پوری دنیا حیران ہے۔ یہ آخر کیسے ہو گیا؟ حزب اللہ نے گزشتہ روز ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں اس کے جاسوس ڈرون ہدہد نے اسرائیل کے مختلف حساس مقامات اور ملٹری تنصیبات کا سراغ لگایا تھا۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو پہلے ایرانی میڈیا اور اس کے بعد عرب میڈیا نے بھی نشر کی تھی، لیکن یہ کسی کو بھی گمان نہیں تھا کہ حزب اللہ کی اس ویڈیو جاری کرنے کا مقصد اسرائیل کو یہ بتانا تھا ہم تمہیں بتا کر بھی نہ صرف حملہ کر سکتے ہیں بلکہ پورا شہر جلا سکتے ہیں۔ ہدہد نامی ڈرون کی بنائی گئی ویڈیو میں اسرائیل کے شمالی شہروں کے مختلف ملٹری اہداف کو مارک کیا گیا تھا، اور اب حزب اللہ نے حفا کے جنوب میں واقع دھماکہ خیز مواد بنانے والی فیکٹری کو تباہ کر دیا ہے۔ لبنان سے داغے جانے والے میزائل سیدھا حفا میں بارود اور اسلحہ بنانے والی فیکٹری پر لگے، باقی کام اس عمارت میں موجود دھماکہ خیز مواد اور بموں نے پورا کر دیا۔ عمارت میں موجود راکٹس اور بم رات بھر بغیر کسی ہدف اور سمت کے حفا کے مختلف مقامات پر فائر ہوتے رہے۔ اسرائیل رات بھر دھماکوں اور سائرن سے گونجتا رہا، لیکن صبح تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ کیسا حملہ ہوا۔ حزب اللہ کے المادین ٹی وی چینل نے اپنی رپورٹ میں کہا یہ حزب اللہ کے آپریشن ڈرون سے اسرائیلی فوج کے خلاف رات بھر مختلف حملے کیے گئے۔ حفا کے جنوب میں واقع 20 پر دھماکہ خیز مواد بنانے والی فیکٹری پر میزائل حملہ کیا۔ اسرائیل کی جانب سے اس حملے میں ہونے والی تباہی کا اعتراف ابھی تک نہیں کیا گیا۔ صہیونی میڈیا بھی خاموش ہے، لیکن اسلحے کی تباہ شدہ فیکٹری خود تباہی اور بربادی کی داستان سنا رہی ہے۔ سیون اسپتال کے سربراہ نے اپنے بیان میں اعتراف کیا ہے کہ ہسپتالوں میں زخمیوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے۔ شمالی اسرائیل میں واقع زیف اسپتال کے سربراہ نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو بتایا ہمارے پاس ہسپتالوں میں جگہ ختم ہو گئی ہے۔ پہلے اسرائیلی فوج کو غزہ میں حماس کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا، اب لبنان سے بھی فوجیوں کی گاڑیاں بیر کر لائی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں زخمیوں کا علاج کر سکیں۔
انہوں نے کہا اب تک 1000 زخمیوں کو ہسپتال لایا جا چکا ہے، جس کے بعد ہم نے مزید لوگوں کو لینے سے انکار کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، حزب اللہ نے اسرائیل کی جانب سے قبضہ کی جانے والی گولان کی پہاڑیوں میں قائم فوجی اڈے اور اسرائیل کے شمال میں سرجی کے علاقے کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ المادین ٹی وی کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ کے جنگجو نے زریب کے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کے گروپ کو توپ سے براہ راست نشانہ بنایا۔ حیات تبرہ ارقا میں مختلف فوجی ٹھکانوں پر میزائل داغے گئے، لیکن ان حملوں میں ہونے والے نقصانات کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ حزب اللہ اور حماس کی جانب سے اب تک جتنی بھی کارروائیاں کی گئی ہیں ان میں فوجی اہلکاروں اور ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، لیکن سیونی فوج نے وتیرہ بنا رکھا ہے جب بھی حزب حماس کی طرف سے کوئی ایکشن ہوتا ہے وہ بلا تفریق رہائشی آبادی پر بمباری کر کے معصوم نہتے اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بناتی ہے۔ لبنانی تنظیم کی جانب سے کیے جانے والے تباہ کن حملے کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار سیونی فوج نے جنوبی لبنان کی سرحد سے متصل 50 سے زائد دیہات خالی کرانے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ عبرانی زبان میں ہیلی کاپٹر سے گرائے گئے پمفلٹ میں سیونی فوج نے جنوبی لبنان میں موجود دیہات کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حزب اللہ اسرائیل پر حملے کرنے اور ہتھیار چھپانے کے لیے ان جگہوں کا استعمال کر رہی ہے۔ حزب اللہ کے حملے کے فوری بعد امریکہ نے اسرائیل کو امریکی ساختہ دفاعی نظام تیز دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی تک افشل امریکی حکام نے اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی انتظامیہ اسرائیلی دفاعی نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے THAAD یعنی تیز دینے پر غور کر رہی ہے، یعنی ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس جدید ترین سسٹم ہے۔ اس سے پہلے ایسی کئی رپورٹس آ چکی ہیں جن میں کہا گیا تھا امریکہ یہودی ریاست کو محفوظ بنانے کے لیے اینٹی بلاسٹک میزائل سسٹم دے گا۔ اس سسٹم کو چلانے کے اسرائیل میں اپنے فوجی بھی تعینات کرے گا۔ اب بتایا جا رہا ہے یہ ساری تیاری اسرائیل کی طرف سے ایران پر جوابی حملے کے سلسلے میں ہے تاکہ ایرانی جوابی کارروائی میں اسرائیل کو نقصان نہ ہو۔ اگر امریکہ نے یہ سسٹم اسرائیل بھیجا تو اس کے لیے واشنگٹن کو اپنے فوجی دستے بھی سیونی ریاست میں تعینات کرنے پڑیں گے۔ 1 سال پہلے امریکی وزیر دفاع لارڈ اسٹن نے اس سسٹم کو مشرق وسطیٰ میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ جیسے ہی امریکہ نے اسرائیل کو نیا ایئر ڈیفنس سسٹم دینے کا اعلان کیا، اس اعلان کے ساتھ ہی خطے کے دوسرے ملک بھی متحرک ہو گئے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا خصوصی پیغام لے کر حزب اللہ سے یکجہتی کے لیے بیروت پہنچ گئے۔ محمد باقر خود جہاز اڑا کر لبنان گئے، جہاں انہوں نے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر اجزائیے اور اطراف کے علاقے میں اسرائیلی بمباری سے ہونے والی تباہی کا جائزہ بھی لیا۔ دورے سے متعلق محمد باقر نے ٹویٹر پر لکھا کہ وہ جنیوا میں پارلیمنٹ کے سپیکرز کے بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت سے بیروت آئے تاکہ رہبر انقلاب اسلامی اور ایران کے عوام کا پیغام لبنان کی عوام کو پہنچاؤں۔ اسی طرح لبنان فلسطین کے عوام کی مظلومیت اور مزاحمت کا پیغام دنیا تک پہنچاؤں گا۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود کو ٹیلی فون کر کے مشرق وسطیٰ بالخصوص فلسطین، لبنان اور شام کی صورتحال پر گفتگو کی۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے گفتگو میں فلسطین اور لبنان کی عوام کے لیے گہری وابستگی اور حمایت کا اظہار کیا۔ دفاعی تجزیہ کار اور ماہرین اس ٹیلی فونک گفتگو کو القدس فورس کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور مغربی ملکوں کی کھلم کھلا اسرائیل کی پشت پناہی کے بعد مسلم ملکوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ خاص طور پر عرب ملک بہت ہی زیادہ انسیکیور ہو چکے ہیں، اس لیے اب انہوں نے امریکہ پر انحصار کم سے کم کر کے اسلامی ملکوں کی اپنی فوج بنانے پر توجہ مرکوز کر لی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے۔